اگر موت مقدر میں لکھی ہوئی نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے، اور جب موت مقدر میں ہوتی ہے تو زندگی خود موت سے جا کر لپٹ جاتی ہے۔ دنیا کے بزدلوں کو میرا پیغام سنا دو، اگر موت میدان جنگ میں ہوتی تو خالد بستر پر نہ مرتا۔ السلام علیکم دوستوں، میں آصف پرویز پیش ہوں آپ کی خدمت میں، اور ابھی جو آپ نے الفاظ سنے وہ ایک ایسے شخص کے ہیں جس نے 100 سے بھی زیادہ جنگیں لڑی تھیں اور ایک بھی جنگ نہیں ہاری تھی، اور اسے ہم سب کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تلوار کا لقب دیا تھا۔ اس شخص نے اپنے دور کی سپر پاورز کو دھول چٹا دی تھی۔ اس شخص نے رومنوں کو ہرایا، اس نے پرشیا میں اسلام کا پرچم لہرایا، اس نے نہ جانے کتنے ملک فتح کیے، اور اس بہادر شخص کا نام ہے خالد بن ولید۔ اور آج اس ویڈیو میں ہم حضرت خالد بن ولید کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے، تو پھر چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو خالد نے ایک ہاتھ میں جھنڈا پکڑ کے دوسرے ہاتھ سے جب یوں تلوار لہرائی نا تو میرے نبی نے فرمایا اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نکال لیا ہے، سیف اللہ، سیف اللہ۔ دوستو، خالد بن ولید کی پیدائش 592 عیسوی میں مکہ میں ہوئی تھی۔ آپ کے والد کا نام ولید تھا، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان کے بعد آپ کے والد مکہ کے ان چنندہ لوگوں میں سے تھے جو بہت امیر تھے اور اسلام کو ختم کرنے کی سازش کرتے رہتے تھے، اور شاید اسی وجہ سے بچپن سے ہی خالد بن ولید کے دل میں اسلام کے لیے حد سے زیادہ نفرت بھری ہوئی تھی، اور جوانی میں بھی وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے اور اسلام کا خاتمہ کرنا چاہتے تھے، اور شاید اسی لیے انہوں نے جنگ کے طور طریقوں میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ خالد بن ولید جب کافر تھے تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک جنگ بھی لڑی تھی جس کا نام جنگ احد تھا، اور اس جنگ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی فوج کے کچھ صحابہ کو ایک پہاڑ کے راستے پر یہ کہہ کر تعینات کر دیا تھا کہ تم یہاں سے نہیں ہٹو گے چاہے مسلمان فتح یاب ہوں یا انہیں شکست ہو، کیونکہ کافروں کی فوج اس راستے سے پیچھے سے حملہ کر سکتی تھی، اور ان باتوں کے بعد جنگ شروع ہوتی ہے، اور اس خطرناک جنگ میں بھی مسلمان جیت جاتے ہیں، اور وہ صحابہ جو پہاڑ کے پیچھے والے راستے پر کھڑے تھے مسلمانوں کی فتح کے بعد یہ سوچنے لگتے ہیں کہ اب تو ہم جیت گئے اور یہاں سے اب کوئی نہیں آئے گا، اور وہ وہاں سے ہٹ جاتے ہیں اور نیچے اتر جاتے ہیں، اور شاید یہ ان کی سب سے بڑی غلطی تھی، کیونکہ جب ہارے ہوئے خالد بن ولید یہ منظر دیکھتے ہیں تو ایک بار پھر سے پیچھے سے حملہ ور ہو جاتے ہیں، اور اس خطرناک اور اچانک حملے کی وجہ سے مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ کیا ہوا ہے، اور سارے صحابہ کو خالد بن ولید شہید کر دیتے ہیں اور مسلمان ہار جاتے ہیں۔ اس جنگ میں خالد بن ولید جیت تو ضرور جاتے ہیں، لیکن پھر بھی انہیں ایک بات حد سے زیادہ پریشان کر رہی تھی۔ اصل میں مسلمانوں کی بڑھتی تعداد ان کے لیے پریشانی کا سبب بن رہی تھی۔ وہ یہ سوچتے رہتے تھے کہ ہر بار ہمارے پاس بہترین ہتھیار اور بہت سے سپاہی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہر بار مسلمان کیسے جیت جاتے ہیں؟ آخر کیسے محمد کی ہر بات سچ ثابت ہوتی ہے؟ سچ میں محمد اللہ کا پیغمبر تو نہیں کہ سچ میں اللہ ان کے ساتھ ہے؟ اور انہی سب باتوں کی وجہ سے وہ حد سے زیادہ پریشان تھے، اور اس سب کے بیچ انہیں اپنے بھائی کا ایک خط ملتا ہے۔ اس خط میں ان کے بھائی لکھتے ہیں کہ اے خالد تم کہاں ہو، کہاں گم ہو؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا ہے کہ خالد کہاں ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ تم اس اندھیری دنیا سے نکلو اور اسلام کی روشنی میں آ جاؤ اور اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ دوستو، اس خط کو پڑھتے ہی حضرت خالد بن ولید پر اس خط کا اتنا تیز اثر ہوتا ہے کہ وہ فوراً مکہ کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ دوستو، خالد بن ولید کے اسلام کو قبول کرنے کے بعد وہ سبھی لوگ گھبرا جاتے ہیں جو مسلمانوں کے خلاف تھے۔ دوستوں، اس سب کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رومن امپائر کی طرف ایک ایلچی روانہ کیا، لیکن گھمنڈ سے بڑے رومنوں نے اس ایلچی کا قتل کر دیا۔ دوستوں، اس وقت کے حساب سے اگر کوئی ایلچی کو قتل کر دیتا تھا تو یہ ایک سائن ہوتا تھا کہ جنگ کا آغاز ہوتا ہے، اور مسلمانوں کے ایلچی کے قتل کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کی ایک فوج کو سیریا بھیجا۔ اس فوج میں بڑے بڑے صحاباؤں کے نام شامل تھے۔ دوستوں، فوج کے جاتے وقت ہمارے پیارے نبی نے یہ نصیحت دی تھی کہ اس فوج کا سپہ سالار زید بن حارثہ ہوں گے۔ جی ہاں، وہی زید بن حارثہ جو پیارے نبی کے منہ بولے بیٹے بھی تھے، اور قرآن میں بھی ان کا ذکر ہے، اور یہ بھی کہا تھا کہ اگر زید شہید ہو جائے تو اپنی فوج کی کمان جعفر کو دے دینا، اور اگر جعفر بھی شہید ہو جائے تو اپنی فوج کی سپہ سالاری عبداللہ بن رواحہ کو دے دینا، اور اگر عبداللہ بھی شہید ہو جائے تو جس پر تمہیں بھروسہ ہو اسے اپنا سپہ سالار بنا دینا۔ یہ نصیحت دینے کے بعد اور اپنی فوج کو سیریا روانہ کرنے کے بعد حضور کو صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھ گئے۔ ہمارے پیارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھ کر صحابہ کو جنگ کا پورا منظر بیان کر رہے تھے، اور پھر وہ روتے ہوئے بتاتے ہیں کہ زید بن حارثہ شہید ہو چکے ہیں اور اب مسلمانوں کی کمان جعفر کے ہاتھ میں ہے۔
کچھ دیر بعد وہ دوبارہ روتے ہوئے کہتے ہیں کہ جعفر بھی شہید ہو گئے ہیں اور اب مسلمانوں کی کمان عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھوں میں ہے۔ اس کے بعد ایک اور عظیم صحابہ شہید ہو جاتے ہیں اور پیارے نبی ایک بار پھر سے روتے ہوئے کہتے ہیں کہ عبداللہ شہید ہو گئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ تمام صحاباؤں نے ایک ساتھ فیصلہ کر خالد کو اپنا سپہ سالار بنا دیا ہے۔ دوستوں، جب حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں میں مسلمانوں کی فوج کی کمان آتی ہے تو رومن ایمپائر کے ہوش اڑ جاتے ہیں، کیونکہ وہ بخوبی جانتے تھے کہ حضرت خالد بن ولید کتنے طاقتور اور ماہر جنگجو ہیں، اور اس کے بعد خالد بن ولید نے اتنی خطرناک طریقے سے جنگ لڑی کہ کافروں کے چیتڑے اڑا دیے، اور اس جنگ میں انہوں نے 9 تلواریں توڑ ڈالی۔ ذرا غور کیجئے 9 تلواریں کس سے کہتے ہیں، اور حضرت خالد بن ولید کی سپہ سالاری میں مسلمان اس جنگ میں فتح یاب ہوتے ہیں، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ شہادتوں کی وجہ سے اب تک رو رہے تھے، اب بہت خوش ہو جاتے ہیں اور خالد بن ولید کو ایک نیا نام دیتے ہیں، اور وہ نام تھا سیف اللہ، اور اس کے معنی ہوتے ہیں کہ اللہ کی تلوار۔ اور ہمارے پیارے نبی یہ بھی کہتے ہیں کہ اب سے مسلمانوں کے لشکر کے کماندار خالد بن ولید ہی ہوں گے۔ دوستو، جنگ کے بعد حضرت خالد بن ولید نے کئی جنگیں لڑی، اس میں ایک جنگ بہت مشہور بھی ہے، اور اس جنگ کا نام ہے جنگ یمامہ۔ اصل میں یہ جنگ ایک ایسے شخص کے خلاف تھی جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اور اس کے پاس کوئی چھوٹی موٹی فوج بھی نہیں تھی، بلکہ لگ بھگ 60,000 سے بھی زیادہ کا لشکر تھا، اور یہ مسلمانوں کی فوج کے مقابلے بہت زیادہ تھی۔ لیکن مسلمانوں کے سپہ سالار ایک ایسا شخص تھا جس نے اپنی زندگی میں ایک بھی جنگ نہیں ہاری تھی، تو پھر یہ کیسے ہار جاتے؟ جی ہاں، حضرت خالد بن ولید اس فوج کے آرمی چیف تھے، اور انہوں نے دشمن کی فوج کو کاٹ کر رکھ دیا اور اس جاہل شخص کو قتل کر دیا گیا۔ دوستو، ایسے تھے ہمارے خالد بن ولید، جنہوں نے اپنی زندگی میں 100 سے بھی زیادہ جنگیں لڑیں، لیکن ایک بھی جنگ نہیں ہارے۔ انہوں نے اپنے دور کے سپر پاورز کو ہرایا تھا۔ انہوں نے سیج آف ڈیمسکس، بیٹل آف یرموک، بیٹل آف اجنادین، بیٹل آف ولاجہ، سیج آف انبر، بیٹل آف حاضر، بیٹل آف ہیرا، بیٹل آف مرج رہید، بیٹل آف احد، بیٹل آف بصرہ، بیٹل آف بزقہ، بیٹل آف مزیہ، بیٹل آف جعفر، اور بھی کئی ساری جنگیں لڑیں، لیکن ایک بھی جنگ نہیں ہارے۔ انہوں نے سیریا، عراق، ایران، جارڈن اور بھی کئی سارے ملک فتح کیے، جو کہ آج بھی مسلمانوں کے ہی پاس ہیں۔ لیکن دوستو، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم نے خالد بن ولید کو سپہ سالار کے پد سے ہٹا دیا تھا، تو میں ان لوگوں کو بتا دوں کہ ہاں، حضرت عمر نے حضرت خالد بن ولید کو آرمی چیف کے پد سے ضرور ہٹا دیا تھا، لیکن کوئی دشمنی یا حسد کی وجہ سے نہیں، بلکہ وجہ یہ تھی کہ مسلمان خالد بن ولید پر اتنا بھروسہ کرنے لگے تھے کہ یہ سوچتے تھے کہ ساری جنگوں میں ہم خالد بن ولید کی وجہ سے ہی جیتتے ہیں، لیکن اصل میں تو فتح یا شکست سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور یہی بات حضرت عمر فاروق اعظم مسلمانوں کو سمجھانا چاہتے تھے، اور انہیں یہ بات سمجھ میں بھی آ جاتی ہے کہ جب مسلمان بنا خالد بن ولید کی سپہ سالاری کے ایک بڑی جنگ جیت جاتے ہیں۔ دوستو، حضرت خالد بن ولید اکثر اپنے بڑھاپے کے دنوں میں یہ سوچتے رہتے تھے اور صحابہ سے کہتے رہتے تھے کہ مجھے اب جنگ کے لیے کیوں نہیں بھیجا جاتا، میں ایک شہید کا درجہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں بھی ایک شہید کہلانا چاہتا ہوں، لیکن میں اب ایک بوڑھے اونٹ کی طرح بستر پر پڑا ہوں، اور وہ کہتے ہیں کہ میرے جسم پر ایک بھی ایسا حصہ نہیں ہے جس پر تلوار یا نیزہ یا تیروں کا نشان نہ ہو۔ تو پھر صحابہ کہتے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ کا لقب دیا تھا، اور اگر آپ شہید ہو جاتے ہیں تو کافر کہیں گے کہ دیکھو اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں۔ آپ سب کو شکریہ۔ السلام علیکم۔